بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. معاملہ ہے اسپیشل سیٹس کا اور سپریم کورٹ میں اس اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ سماعت جو ہے وہ بڑے اہم موڑ میں داخل ہو گئی ہے اور لگتا یہ ہے کہ شاید ایک آدھ سماعت کے بعد جو ہے فیصلہ بھی سامنے آ جائے. لیکن سنی اتحاد کونسل کی جو نشستیں ہیں وہ کس طرف جائیں گی، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا اگر سیٹیں برقرار رہتی ہیں اور سنی اتحاد کونسل کی درخواست یا کیس کا فیصلہ ان کے خلاف جاتا ہے تو پھر تو حکومت کا جو نمبر گیم ہے وہ پوری رہے گی. لیکن اگر معاملہ آتا ہے کہ فیصلہ آتا ہے سنی اتحاد کونسل کے حق میں تو پھر جو نمبر گیم ہے قومی اسمبلی میں وہ گڑبڑ ہو جائے گی اور حکومت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. اس پہ بات کریں گے اور پھر ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ حکومت کس طرف جا رہی ہے. بجٹ تو پیش ہو گیا، بجٹ پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا، لیکن کیا جو وعدے تھے عوام کے ساتھ ریلیف کے، جو وعدے تھے مہنگائی کنٹرول کرنے کے اور جو وعدے تھے قرضوں کا بوجھ کم کرنے کے، کیا وہ وعدے پورے ہو پائیں گے؟ اس پہ بھی بات کریں گے. اور پھر تحریک انصاف کی پالیٹکس کس طرف جا رہی ہے، اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ، اس کے چیئرمین حامد رضا صاحب. اس سے بات کرتے ہیں. حامد صاحب، بہت شکریہ سر ہمیں وقت دینے کا. بتائیے گا کیا سر ہوپس ہیں، آپ کا کیس لگا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور ہم سماعت بھی دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے 2018 اور 2024 کے جو نشستیں تقسیم کرنے کا فارمولہ ہے وہ بھی طلب کیا ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلوچ صاحب. اچھا دیکھیں، ہم امید کر رہے ہیں کہ یہ سیٹیں ہمیں ملیں گی کیونکہ پہلا ابہام تھا میرے نومینیشن پیپرز کے حوالہ سے. جی، میرے نومینیشن پیپرز کے اوپر کیٹیگرائز کر کے سنی اتحاد کونسل بریکٹ میں کوٹ اینڈ کوٹ الائنس ود پی ٹی آئی لکھا ہوا باقاعدہ وہاں پر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل نے ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کی کہ میرا کو بلے باز کا ایفیڈیوٹ وہاں پر جمع ہوا اور اس کے بعد آزاد کیا گیا. تو اس کا حقیقت اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ بلے باز کا ٹکٹ اس وقت جمع ہوا جب ہم تمام پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ ایک ہی سمبل لینے کے لیے ہم بلے باز کے نشان پر جائیں گے. لیکن نیکسٹ مومنٹ آدھے گھنٹے کے اندر اندر الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جن کینڈیڈیٹس کے نومینیشن پیپرز کے اوپر تحریک انصاف لکھا ہوا ہے آپ ان کو کسی اور پارٹی کا نشان الاٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس بنیاد کے اوپر آر او صاحب نے ریفیوز کر دیا کہ نہ تو وہ میرا سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ہی بلے باز کا ٹکٹ ایکسیپٹ کریں گے. اس کے اوپر ہم نے، اور یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جب تمام سچویشن ہو رہی ہے تو میں گزشتہ 8 ماہ سے مفرور ہوں. میں فیصل آباد میں نہیں ہوں. مجھے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت آر او کے آفس میں نہیں جانے دیا گیا، سکروٹنی کے ٹائم پہ نہیں جانے دیا گیا. اس کے بعد جس وقت یہ سمبل الاٹمنٹ ہو رہی تھی نہیں جانے دیا گیا. میرے آر او کا آفس کوارڈن آف تھا، وہاں پر پولیس کی بہت ہیوی ڈپلائمنٹ موجود تھی اور تمام میڈیا ہاؤسز نے اس چیز کو ریکارڈ کیا اور وہ میڈیا کے اوپر ایز این ایویڈنس موجود ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر پھر ہمارے جو لائرز تھے میرے 2 وہ کڈنیپ کر لیے گئے. میرے 4 جو تائید اور تجویز کنندگان تھے وہ غائب ہو گئے. لیکن بہرحال سم ہاؤ ہم مینج کرنے میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے 2 وکیل اور اندر داخل ہو جائیں آر او صاحب کے آفس کے اندر. ٹھیک ہے. وہاں پہ لاسٹ منٹ ایک میری طرف سے اپلیکیشن سبمٹ ہوئی کہ بلے کا کیس چونکہ سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہیئرنگ چل رہی ہے تو اگر بلے کا نشان واپس کر دیا جاتا ہے تحریک انصاف کو تو میں ان کا اتحادی ہوں تو مجھے بلے کا نشان دے دیا جائے، اور اگر نہیں دیا جاتا بلا تو پھر مجھے شٹل کاک الاٹ کر دی جائے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں انہوں نے انتہائی غلط بیانی سے کام لیا اور 7 مرتبہ انہوں نے ڈے فرسٹ، 4 مرتبہ ڈے سیکنڈ اور 2 مرتبہ آج انہوں نے یہ کہا کہ شٹل کاک کا نشان اویلیبل نہیں تھا اس لیے صاحب کو شٹل کاک کا نشان نہیں دیا گیا، ٹاور دے دیا گیا. ہم نے وہاں پر ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں. مجھے اور میرے پینل کو شٹل کاک کا نشان الاٹ کیا گیا. رات 3 بجے صبح تہجد کے قریب میرا شٹل کا نشان تبدیل کر کے ٹاور کر دیا گیا اور جن 29 کینڈیڈیٹس نے وہاں پر الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے وہاں پر شٹل کا نشان کسی کے پاس موجود نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فل بینچ کے آگے حامد صاحب معاملہ سر یہ آ رہا ہے
کہ آج یہ بات ہوئی کہ ایک تو پارٹی وابستگی سرٹیفکیٹ کا معاملہ چل رہا تھا اور فارم 66 جو ہے وہ اس کا بھی ذکر سامنے آیا. تو ذرا بتائیے گا کہ جب کاغذات نامزدگی پر پارٹی کا جو نشان ہے یا پارٹی سے وابستگی کا خانہ بلینک ہوگا تو پھر الیکشن کمیشن نے فیصلہ تو وہی کرنا ہے نا, وہ تو انڈیپینڈنٹ ہو گئے سارے کینڈیڈیٹ. سر نہیں, کاغذات نامزدگی پر یہی بات تو ٹیکنیکل ہے. کاغذات نامزدگی کے اوپر خانہ بلینک نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھ سمیت تمام امیدواران کا اکثریت کا پی ٹی آئی لکھا ہے. میرے کاغذات نامزدگی کے اوپر باقاعدہ سنی اتحاد کونسل بریکٹ الائنس ود پی ٹی آئی تحریر ہے, جو کہ 5 مرتبہ ججز نے پوچھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ کے آر او کو اس کینڈیڈیٹ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ نے سنی اتحاد کونسل لکھا تو سنی اتحاد کونسل کا ٹکٹ جمع کروائیں. اب مجھے میری ریکویسٹ یہ ہے, میں 4 روز سے سماعت میں جا رہا ہوں کہ قاضی صاحب موقع دیں اور میں وہاں پر انہیں بتاؤں کہ میرا ٹکٹ آر او نے ایکسیپٹ نہیں کیا سنی اتحاد کونسل کا الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بنیاد بنا کر. اسی طریقے سے میرا بلے باز کا ٹکٹ وہاں پر موجود نہیں ہے. تو یہ جب آپ یہ کام کریں گے, آپ کو وہ ماحول جو 4 گھنٹے 5 گھنٹے چلا شام 3 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک سپریم کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران, کہ ہر 1 گھنٹے کے بعد سچویشن بدل رہی تھی. کینڈیڈیٹس سارے مفرور تھے, ان کے نومینیشن پیپرز چھین لیے گئے تھے, ان کے تائید اور تجویز کنندگان کو اٹھا لیا گیا تھا, آر اوز کے آفس کو کوارڈن آف کر لیا گیا تھا, وہاں پر کسی کو داخلے کی اجازت نہیں تھی. آپ نے ان چیزوں کو بھی تو مد نظر رکھنا, لیکن میرے نومینیشن پیپرز کے اوپر لکھا ہوا ہے. سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ بار بار انٹرا پارٹی الیکشن کا سوال آ رہا ہے اس سماعت میں. آپ بھی سماعت جو ہے اس کا حصہ ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں سماعت اور جا رہے ہیں وہاں پہ. بار بار انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ سامنے آ رہا ہے سر, کہ جب سابق وزیر اعظم تحریک انصاف کے بانی چیئرمین تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ٹائم لیا تھا الیکشن کمیشن سے, اور پھر بعد میں بھی ٹائم لیتے تھے. اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہو جاتا تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا سر. میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ اگر انٹرا پارٹی ٹائملی ہو جاتے تو نہ ہوتا, لیکن پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی کروائے, ان انٹرا پارٹی کو تسلیم نہیں کیا گیا. دیکھیں اگر آپ نے تسلیم نہیں کیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو اس فیصلے کو غلط قرار دے دیا تھا, تو سپریم کورٹ کا جو بینچ بیٹھا تھا 3 رکنی, اسے حالات کی نزاکت کا احساس کرنا چاہیے تھا. وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ ان کا نشان رہنے دیں, لیکن ان کی جو باڈی ہے اگر وہ ٹائم لائن آپ اسے کر دیتے, ٹائم بارڈ کر دیتے, اتنے دن میں یہ انٹرا پارٹی نہیں کرواتے, تو پھر آپ ان کا نشان واپس لے لیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جی, سنی اتحاد کونسل کے تو انٹرا پارٹی ہوئے ہیں 2022 کے, وہاں پر کسی قسم کا ایشو نہیں ہے. میرے نومینیشن پیپر پہ سنی اتحاد کونسل لکھا ہوا ہے, تو میری حیثیت کو اگر سنی اتحاد کونسل کی سیٹ کنسیڈر کر لیا جائے, جو کہ کرنا چاہیے, تو اس کے بعد ساری بحث ختم ہو جائے گی. یہ ساری سیٹیں سنی اتحاد کو مل جائیں گی ریزرو. اچھا, سیٹیں سنی اتحاد کو ملیں یا پی ٹی آئی کو ملیں, ہمیں دے صحیح, جس کو مرضی دے, نہ مجھے ان کو دینے پہ اعتراض ہے نہ ان کو مجھے دینے پہ اعتراض ہے, لیکن یہ حکومت کا حق نہیں ہے, یہ پی ڈی ایم کا حق نہیں ہے, یہ پی ایم ایل این کا, پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے. اسی وجہ سے 3 روز سے بحث چل رہی ہے کہ جب متناسب نمائندگی کی بنیاد بات کر رہا ہے الیکشن کمیشن, اس میں پھر انڈیپینڈنٹس, مثلا ایک سوال پوچھا گیا آنریبل جج صاحب کی طرف سے کہ اگر تمام امیدوار آزاد جیت جاتے ہیں اور ایک کینڈیڈیٹ کسی پارٹی کی طرف سے جیتا ہے, تو نیشنل اسمبلی کی 76 سیٹس کس کو جائیں گی؟ قاضی صاحب کا موقف یہ ہے کہ وہ 76 سیٹس ایک سیٹ کے اگینسٹ اس پارٹی کو چلی جائیں گی اور باقی پوری اسمبلی انڈیپینڈنٹ رہے گی. اب میرا سوال یہ ہے کہ پھر وہ متناسب نمائندگی کا جو آئین کا فیصلہ ہے وہ تو آپ نے خود کالعدم قرار دے دیا. ٹھیک ہے, آپ ایک آدمی کے اگینسٹ 76 سیٹیں الاٹ کر رہے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, اور یہ جو ٹیکنیکل پرابلمز ہیں یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے, یہ اس وقت جو حالات کریٹ کیے گئے تھے اس کی وجہ سے ہیں. ہمیں صاحب مجھے ایک بریک لی کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے پھر بات کریں گے کہ آخر یہ سیٹیں جو ہیں اگر فیصلہ آتا ہے تو پھر حق ہے کس کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں صاحب مجھے بتائیے گا سر, تھوڑا سا سمجھائیے گا کہ اب تو 2/3 اکثریت جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے, سیٹیں آپ کو نہیں مل رہی ہیں. اگر یہ سیٹیں آپ کو ملتی ہیں تو پھر تو نمبر گیم چینج ہو جائے گا. تو پھر کیا سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہوگی کہ کوئی معاملات جو ہے آگے بڑھ سکیں کوئی؟ جی, میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہماری سیٹیں ہمیں واپس کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد معاملات کے اندر پازیٹیو ڈیولپمنٹس کے
وسیع چانسز موجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری سیٹیں ہمیں نہیں ملتی, اور آپ دیکھیں قومی اسمبلی میں 2/3 میجورٹی ان سیٹوں کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. حکومت کے پاس اس وقت 2/3 میجورٹی نہیں ہے. جو سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے وہ بندرباٹ کے مطابق جو مخصوص ریزرو سیٹوں پہ آئے تھے ان کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا. الیکشن کمیشن نے بھی انہیں ان کا سیٹ کی حیثیت ختم کر دی ایم این اے کی. اس وقت حکومت کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے. لیکن اگر ہماری سیٹیں زبردستی حکومت کو دی جاتی ہیں تو پھر ظاہر ہے اس کے ریپرکشنز آئیں گے, اس کے آفٹر افیکٹس آئیں گے, اس کے جھٹکے آئیں گے, آفٹر شاکس آئیں گے. وہ پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے اس کے اوپر کیا کرنا. تو سر کیسے فیصلہ کریں گے؟ آپ کی پارٹی کے اندر بھی اختلافات ہیں, آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں مانتے, جو پارٹی کے اندر جیسے عمر ایوب صاحب نے ریزائن کر دیا, شبلی فراز سے ریزائن مانگا جا رہا ہے, اپنا وہ مروت صاحب جو ہے وہ کہاں گئے, شوکت یوسفزئی کہاں گئے, اور باقی جو لوگ ہیں وہ سر اگر شہریار فریدی جو ہے وہ کہتے ہیں میں استعفیٰ دے دوں گا, تو فیصلہ کون پھر کرے گا, کیسے موو چلے گی؟ اچھا دیکھیں, میں سب سے پہلے تو کیٹیگوریکلی وضاحت کر دوں کہ پارٹی کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. میں نے اگر مولانا فضل الرحمان کی مخالفت کی تو میں نے اس کے ساتھ دوسری بات ایڈ آن کی کہ میں 6 جماعتی اتحاد تحریک تحفظ آئین پاکستان کا حصہ ہوں, ایک ڈیموکریٹک آدمی ہوں. اگر تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کثرت رائے سے یا اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم نے جے یو آئی کے ساتھ الائنس کرنا ہے تو میں بیٹھوں گا. اور آج میں نے میری پارٹی نے اس کے اوپر آفیشیل موقف دے دیا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو چونکہ عمران خان صاحب نے مینڈیٹ دیا ہے, اب اگر مذاکرات جو ہوتے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ, اگر وہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو میں کثرت رائے کے فیصلے کا احترام کرتے ساتھ بیٹھوں گا. رہ گیا معاملہ عمر ایوب صاحب کا, میں آج سے 20 روز پہلے خان صاحب کے ساتھ اس ملاقات میں موجود تھا جہاں پر عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن ڈسکس ہوا, اور یہ کہا گیا کہ عمر ایوب صاحب کے پاس 2 ذمہ داریاں ہیں. اور عمر ایوب صاحب کا فرمانا یہ تھا کہ لیڈر آف دا اپوزیشن کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. انہیں 4 صوبوں کے اراکین صوبائی اسمبلی کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے, انہیں قومی اسمبلی کے اراکین کو ساتھ لے کے چلنا پڑ رہا ہے, اور اس مصروفیت کی وجہ سے وہ سیکرٹری جنرل کی سیٹ کے ساتھ انصاف نہیں کر پا رہے. اس کے اوپر خان صاحب نے کہا کہ آپ انہیں کنونس کریں. ابھی گزشتہ اگر اختلاف رائے ہوتا تو آج سے 2 روز پہلے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں یونینیمسلی عمر ایوب صاحب کا ریزگنیشن ریجیکٹ کیا گیا ہے. یونینیمسلی, آئی ایم اگین ڈسکرائبنگ اٹ, کسی آدمی کے اختلاف رائے کے بغیر. تو یہ معاملہ سیٹل ہو گیا. شیر افضل مروت صاحب نے جو بات کی, دیکھیں شیر افضل مروت صاحب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا بھائی ہے, اس نے بڑا کام کیا ہے اور اس کی سروسز ہیں. ان کا ایک پرابلم ہے کہ وہ آؤٹ سپوکن ہے, جذباتی ہیں بہت زیادہ. انہیں اس چیز کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے کہ پہلے بھی سعودی عرب کے حوالہ سے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی جس کی وجہ سے وہ آج اس کیفیت کے اندر پہنچے. اپنی اختلاف رائے کو آپ پارٹی کے پلیٹ فارم کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں, جو کور کمیٹی ہوتی ہے, جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, پولیٹیکل کمیٹی ہے, جو پارلیمانی کمیٹی ہے, انہیں اپنی رائے کا برملا کھلم کھلا اس طرح اظہار نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں سینٹر آف گریوٹی تمام پارلیمنٹیرینز کے لیے, تمام اتحادی جماعتوں کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ عمران خان ہے. عمران خان کے اوپر نہ کوئی اختلاف رائے ہے, نہ کوئی لڑائی ہے, اور فائنل فیصلہ بھی عمران خان کا. سر یہ بھی تو بات ہے نا, جیسے فواد چودھری نے کہا کہ پارٹی کے جو بھی لیڈرشپ ہے ان کا قد کاٹ اتنا نہیں ہے. آپ بھی سیاستدان ہیں, گور علی خان صاحب دیکھ لیں, باقی لوگ دیکھ لیں, تو پارٹی کے اندر سے ہی بات جو ہے وہ اپنا سامنے چیزیں آ رہی ہیں. تو ظاہری بات ہے فیصلے سارے ڈالے سے ہی ہو رہے ہیں, لیکن کوئی سیاستدانوں کا قد کاٹ تو ہونا چاہیے نا سر, جو فیصلے کر سکیں. سر قد کاٹ کیا ہوتا ہے؟ مجھے آج تک اس چیز کی سمجھ نہیں آ سکی. خواجہ آصف صاحب کا قد کاٹ آپ مانتے ہیں نا, ان کے زبان کے شر سے کو آدمی محفوظ ہے. ہاں, آپ ایسے آدمی کو جس کے زبان کے شر سے کوئی انسان محفوظ نہ ہو, اس کے قد کاٹ کو ہم نے اچار ڈالنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو فواد چودھری کا زبان کے شر سے جو محفوظ نہیں ہے نیشنل سر میری عرض سن 300 پلس پارلیمنٹیرینز نیشنل میں اور رسپیکٹو پروونشل اسمبلیز کے اندر 9 ماہ کی قید و بند کی صحبتیں, ٹارچر, مفروری, روپوشی, پرچے, سیکریفائسز, فیملی سیکریفائسز, یہ سارا کچھ کر کے پارلیمنٹ کے اندر پہنچے ہیں. ان کا قد کاٹ تھا,
ان کا ویژن تھا, ان کی موٹیویشن تھی, تو بھائی جان وہ یہاں پر پہنچے ہیں. قد کاٹ آپ کے ایکٹ کی وجہ سے بنتا ہے, قد کاٹ آپ 5 مرتبہ جیتنے کی وجہ سے نہیں بن جاتے. اچھا اگر جیتنا کرائٹیریا ہے تو کیا کیسے کہہ سکتے ہیں وہ لوگ کہ قد کاٹ کے لوگ موجود نہیں ہیں؟ عمر ایوب 3 مرتبہ جیت کے آیا ہوا ہے, اس وقت شیخ وقاص اکرم 3 مرتبہ جیت کے آیا ہوا ہے, اسی طریقے سے محبوب سلطان صاحب 3 مرتبہ جیت کے آئے ہوئے ہیں, امیر سلطان صاحب 3 مرتبہ جیت کے آئے ہوئے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں ان کی واپسی ممکن نہیں ہے سر. کتنے پارلیمنٹرین سے جمع مطلب سر فواد چودھری اور باقی لوگوں کی واپسی ممکن نہیں ہے؟ فواد چودھری صاحب کے ساتھ میرا بڑا ایک برادرانہ تعلق ہے, لیکن میں پی ٹی آئی کے انٹرنل معاملات میں بات نہیں کرتا, اس لیے کہ میری پوزیشن بڑی سینسٹیو ہے. میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور جو اس کے اوپر عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے وہ سب کو قبول بھی ہونا چاہیے. اور میں ایک اور بات بھی کر دوں, دیکھیں کچھ کیسز ہیں جو ہمارے علم میں ہیں کہ کچھ ہمارے ارکان کو چھڑوایا گیا کہ ان کے گھر کی خواتین کو اٹھایا گیا یا ان کو ان کی خواتین کے حوالہ سے تھریٹ کیا گیا. میرا خیال ہے کہ کچھ کیسز کو, جو میرے پاس انفارمیشن ہے کہ کچھ کیسز کو خان صاحب ان گراؤنڈز کے اوپر سنیں گے کہ جس طرح مسرت جمشید چیمہ ہیں, ان کا بیٹا کینسر سروائیور تھا, ان کے گھر میں کوئی نہیں, ان کے خامند کو اٹھا لیا گیا, اسی طرح کچھ اور کیس. اب یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے کہ وہ کن لوگوں کے کیسوں کو کنسیڈر کرنا چاہتے ہیں, کن لوگوں کے کیسز کو کنسیڈر نہیں کرنا چاہتے. حتمی رئیس میں عمران خان ہی. مطلب یہ بھی سر ہے نا کہ جب تحریک انصاف کے بانی چیئرمین باہر آئیں گے تو موجودہ جو قیادت ہے وہ برقرار رہے گی یا یہ بھی ختم ہو جائے گی؟ ظاہری بات وہ باہر آ جائیں گے تو نہیں سر, نہیں برقرار رہے گی. کیوں ختم ہو جائے گی؟ موجودہ قیادت کے اندر لوگ اپنے گھروں کی قربانیاں دے کے آئے ہیں بھائی جان. ہم پارلیمنٹیرینز ہیں, ہم کمزوری دکھانا نہیں چاہتے. آپ کو کیا بتائیں کہ کیا کیا سلوک ہوا ہے, کیا کتنا ان ہیومن سلوک ہوا ہے. سر میری سگی ہمشیرہ جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسے ایک حساس ادارے کی بلڈنگ پر حملہ کے اندر نامزد, میرے 3 بھائیوں کو نامزد کر دیا گیا, میرے بہنوئی کو نامزد کر دیا گیا, میں 3 ماہ سبی کی پہاڑیوں کے اوپر رہا, میرے بینک اکاؤنٹ سیز کر دیے گئے, میرے بچے اکلوتے بیٹے کا تعلیمی سال ضائع ہو گیا, میرا پاسپورٹ ابھی تک سٹک ہوا. یہ میں آپ کو منیمم لیول پہ بتا رہا ہوں ابھی. اس سے اوپر اتنی چیزیں ہوئی ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے اتنے بڑے سیکریفائسز ہیں, عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد انہیں اگنور کر دیا جائے گا؟ وہ اسی جگہ پر رہیں گے. وہ ایک حقیقت ہے, انہوں نے ایک امتحان پاس کیا ہے اور ان کا سٹیٹس پاس ہی کا رہے گا. لیکن سر سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ ظاہری بات ہے آپ نے قربانیاں دی, آپ نے جماعت دی تحریک انصاف کو, اور وہ جماعت اب ظاہری بات ہے سنی اتحاد کونسل کے نام سے ہی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے, تو آپ کا بھی اتحاد برقرار رہے گا, آپ کی پوزیشن, آپ کا سٹیٹس وہی رہے گا؟ سر میرا اتحاد برقرار رہے گا. میں سیٹیں ڈیمانڈ کرنے والا بندہ نہیں ہوں. میں نے عمران خان صاحب کے ساتھ تھا پرانا, انہوں نے مشکل وقت میں کرائسس میں تھے, انہوں نے ڈیفیکشن کلاز کو اپلائی کرنے کے لیے تاکہ پارلیمنٹیرینز کو پریشرائز کر کے کوئی گروپ نہ بنا دیا جائے, ایک پارٹی کی ضرورت تھی, میرے سے بات کی گئی, میں نے بغیر کسی شرط کے, بغیر کسی ڈیمانڈ کے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا بھائی جان. چلیں سر, ہمیں سب ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھے ایک بریک لیے کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں سب بتائیے گا کہ ایک تو چلیں آپ کا معاملہ چل رہا ہے اسپیشل سیٹس کا, وہ فیصلہ ہو جائے گا, جو آپ کا رول ہے پارلیمان کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر, سینٹ کے اندر, تو لڑائی بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے یا کوئی اس میں کوئی کمی آئے گی؟ جیسے کہا جا رہا ہے کہ اگر مینڈیٹ دیا عوام نے تو تحریک انصاف کو چاہیے کہ حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کے معاملات آگے بڑھائے. وزیر اعظم نے بھی ایوان میں جو ہے وہ آفر کیا آپ کو, اور پھر ایک آپ کا جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا جیسے صاحب کو, وہ بھی مذاکرات کریں, تو کیا معاملات جو ہے وہ مل بیٹھ کے حل ہو پائیں گے؟ سر دیکھیں, اصول تو یہی ہے کہ جب آپ کا اختلاف رائے ہو اور کوئی لڑائی ڈیولپ ہو جائے تو معاملات مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر ہی حل ہونے چاہیے. یہ ایک بیسک پرنسپل ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, جو سیولائزڈ ڈیموکریسیز ہیں ان کے اندر ایسا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں حکومت کے پاس مذاکرات کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, وزیر داخلہ صاحب جو کہ وزیر اعظم سے طاقتور ہیں, تو سر مینڈیٹ وہ 2 مرتبہ فلور آف دا ہاؤس مذاکرات کی بار کر چکے. وزیر اعظم صاحب نے اس دن بات کر دی, اس کی آؤٹ کم کیا ہے؟ آپ منہ سے بات کر دیں, از another thing, وہ ہر آدمی فلور آف دا ہاؤس کھڑا ہو کے کہہ دے گا یہ کر دیں وہ کر دیں. آپ نے ایک آفر کی ہمیں مذاکرات کی, اس کا آؤٹ کم کیا ہے؟
آپ نے کوئی کمیٹی بنائی؟ ہم نے تو کمیٹی بنائے بغیر اپنے جو مطالبات ہیں وہ ٹیبل کیے ہوئے ہیں. ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ وہ بات کریں, ہم اپنے مطالبات ان کے سامنے رکھیں, اور اگر ان پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ منافقانہ پالیسی رکھیں گے, آپ کی آن دا فلور آف دا ہاؤس سٹیٹمنٹ کچھ اور ہے, اور آپ کے دل کا بغض اسمبلی سے فلور آف دا ہاؤس سے باہر نکلتے ہی آپ کے دل کا بغض جو ہے اور جو نفرت ہے وہ دوبارہ آپ کے اوپر پرویل کر جاتی ہے, تو پھر تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر تو ظاہر ہے یہ لڑائی شدت ہی اختیار کرتی رہے گی. اور دیکھیے ابھی جو حکومت نے بجٹ دیا, اس کے بعد کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ حکومت کے لیے سموتھ سیلنگ ہوگی؟ مثلاً آپ نے پیدا ہونے والے بچے کے دودھ سے لے کر آپ نے جن لوگوں کی ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی 25% 45% آپ نے اوپر ٹیکس لگا دیا. آپ نے میڈیسنز کی یہاں تک کہ بلڈ کا نمونہ لینے کے لیے وہ جو بوتل آتی ہے اس کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. آپ نے ٹوٹل میڈیکل ایکوپمنٹ کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. آپ نے جو پراپرٹی سیلر ہے اور بائر ہے ان دونوں کے اوپر آپ نے ٹیکس لگا دیا. یہ بتائیے گا نا, بجٹ تو ظاہری بات ہے ابھی عوام بھگتے گی, لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ ابھی کل عدت کے نکاح کا کیس ہے, اس میں شاید جو ہے وہ اپیلیں آپ کی منظور ہو جائیں اور تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کے حق میں فیصلہ آ جائے, تو کیا اگر بانی چیئرمین واپس آتے ہیں, باہر آتے ہیں, تو حالات کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی؟ خان صاحب اگر باہر آئیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ سیاست میں کچھ چینج آئے گی؟ دیکھیں, خان صاحب اگر باہر آتے ہیں تو یقیناً چینج آئے گی. میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سارا جو اس وقت سیاسی بحران ہے یہ صرف خان صاحب کو جو زبردستی اندر رکھا گیا ہے اس کی وجہ سے. اب آپ دیکھیں, عدت کا کیس اتنا شرمناک کیس ہے کہ اس کے اوپر ڈسکس کرتے بھی شرم آتی ہے کہ ہم گھر والے بیوی بچوں والے لوگ ہیں, گھروں میں ہمارے مائیں بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں, اور یار آپ کے پاس باقی کیسز ختم ہو گئے تھے. اور شریعت کے اوپر دیکھیں, اس کے اوپر چاروں مسالے کا فتویٰ ہے پاکستان کے اندر جو موجود ہیں کہ عدت کے معاملے کے اندر عورت کی رائے حتمی ہے. قاضی کو یا جج کو عورت کی رائے کو ماننا ہے. He has left with no other choice according to Sharia. اور 1400 سال کی تاریخ کے اندر آج تک یہ نہیں ہوا. میں یہ سمجھتا ہوں اور بے تحاشا مقدمات ہیں, آپ نے جھوٹے سارے بنائے ہوئے ہیں, لیکن اس کیس کے اوپر ہم تو گھروں میں بیٹھ کے یار یہ بات بھی ڈسکس نہیں کر سکتے کہ بچے پوچھتے ہیں عدت کا کیا مطلب ہے, اور یہ تو ان کو کیا جواب دیں آگے جو انڈر ایج ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اگر باہر آئیں گے اور تو پاکستان کے حالات میں بہتری کے ایک واضح چانسز نظر آئیں گے, کیونکہ پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. ہمیں اس ریالٹی کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی 70% پاپولیشن انڈر دا ایج آف 35 ہے, اور اس 70% پاپولیشن کا 95% صرف عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لیکن سر یہ جب آپ کی 70% پاپولیشن ایک سائڈ پہ کھڑی ہو, یہ بھی تو کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ لچک کا مظاہرہ جب تک نہیں کریں گے, جب تک سیاستدانوں کے ساتھ, سیاسی جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, تو پھر معاملات حل نہیں ہوں گے نا. جب سیاسی جماعتوں کے رویہ مجھے یہ بتائیں, جو ہم نے تو خان صاحب نے لچک کا مظاہرہ نہیں کیا, جتنی دھاندلی ہوئی اس وقت ایک پارٹی کے اندر سوچ تھی کہ ہمیں اسمبلی کا حصہ نہیں بننا چاہیے. آپ مجھے بتائیں اگر ہم اس وقت اسمبلیوں کا حصہ نہ بنتے تو کتنا بڑا پولیٹیکل کیوس ڈیولپ ہو جاتا ہے اس ملک کے اندر. خان صاحب نے 1 سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے کہا کہ نہیں, پارلیمنٹ میں جائیں اور اپنا رول پلے کریں. ہم نے پریزیڈنٹ کے انتخاب میں حصہ لیا, ہماری ریزرویشنز تھیں, ہماری کے پی کی سیٹیں ڈیسائیڈ نہیں تھی ہوئی, ہماری سینٹ کی سیٹ, ہم نے اس کے باوجود ایک سٹیپ اہیڈ گئے. ہم نے اسپیکر کے انتخاب کے اندر حصہ لیا, ہم نے ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب کے اندر حصہ لیا. لیکن ہر جگہ پر بھائی جان لینینس عمران خان نے تو نہیں دکھانی. اگر آپ اس کے کارکنان کو جیلوں میں ڈالیں گے, عمر سرفراز چیمہ اپنے دونوں بازوؤں سے پیرالائز ہو چکا ہوا ہے, اس کا کیا قصور ہے کہ وہ ایک ماہ گورنر رہا تھا. جو میاں محمود رشید کے ساتھ سلوک کیا گیا, اجاز چودھری کے ساتھ کیا گیا, وہ کینسر سروائیور ہے یاسمین راشد, دیگر بچیاں. جب آپ کسی پارٹی کے کارکنان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے اور پھر اسے یہ کہیں کہ وہ لچک کا مظاہرہ کرے, تو بھائی جان پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لچک اور کیا دکھائے عمران خان. عمران خان اب پھر یہ کہہ دے کہ میں نے سیاست ہی نہیں کرنی اور میں پی ٹی آئی ختم کر رہا ہوں, یہ لچک ہے, تو یہ تو وہ کرنے نہیں لگا, وہ کھڑا ہوا. اور پھر دیکھیں نہ اس کے پلیٹلیٹس کم ہوئے ہیں. آپ اس جگہ پہ جائیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے, 10/12 کے سیل میں اسے رکھا ہوا ہے, اور اون کی طرح اس کی سچویشن ہوتی ہے جب پنکھا چلتا ہے. سر اس کے نہ نواز شریف کی طرح پلیٹلیٹ کم ہوئے. ہمارے لوگوں کو ایک بات مان لینی چاہیے
کہ وہ سپورٹس مین تھا, وہ مینٹلی, وہ فزیکلی آج بھی اسی طرح تھا جس طرح وہ اپنی 30s میں تھا, اس کو ایسے نہیں توڑا جا سکے گا. چلیں ٹھیک ہے عامر صاحب, بہت شکریہ. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے کہ سیاست کس طرف جا رہی ہے. آج خاقان عباسی صاحب کی پریس کانفرنس کی, مفتاح اسماعیل نے پریس کانفرنس کی, حکومت پہ تنقید بھی کی, بجٹ پہ تنقید کی, اور معاملہ جا کس طرف آیا. نون لیگ کے بڑے دعوے تھے کہ عوام کو ریلیف دیا جائے گا, حکومت نے بڑے پلان کیے تھے کہ بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا, لیکن ٹیکسز کی بھرمار ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہ کتنا ٹیکس لگا ہے اور اس نے کیا ٹیکس پے کرنا ہے. بڑی کنفیوژن چل رہی ہے. اس سیگمنٹ میں عمر صاحب بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان دانیال عزیزی صاحب نے. دانیال صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. دانیال صاحب کچھ سمجھ آئی سر بجٹ کی کہ بجٹ ہے کیا, کس کو ریلیف ملا, کس کے خلاف کیا, حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ ریلیف تو نہیں ملا جی, لیکن جو ہاتھ کی صفائی دکھائی گئی ہے نا, اس کے بارے میں آپ کے ناظرین اور آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں جی کہ یہ بجٹ پیش ہونا تھا 7 تاریخ کو جون کی, ٹھیک ہے, اور 9 تاریخ کو مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں. اچھا, مانیٹری پالیسی کمیٹی اسٹیٹ بینک کی وہ کمیٹی ہے جو کہ فیصلہ کرتی ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کو کس درجے پہ رکھنا ہے اور اس کے خلاف جو پالیسی آنی ہے اس کو کس نوعیت تک آگے لے کے جانا ہے. اور دنیا میں سینٹرل بینکس کا یہی کام ہے. یہ جو یہ صوبوں میں بتاتے ہیں چھاپے مار رہے ہیں, ذخیرہ اندوزی, منافع خوری, یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے. اصل بات یہ ہے کہ جو مانیٹری پالیسی کمیٹی ہے اسٹیٹ بینک کی, وہ شرح سود کے ذریعے سے مہنگائی کو کنٹرول کرتی ہے. اچھا, اور ان کو پتہ تھا کہ یہ انفلیشنری بجٹ ہے, اور پچھلی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سٹیڈی رکھ رہے ہیں, یعنی ہم اس کو کم نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ مہنگائی کے اوپر زیادہ طول دے گا. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جب بجٹ پیش ہوگا اس کے بعد ہم بجٹ کو دے کے فیصلہ کریں گے. اچھا, تو انہوں نے جان بوجھ کے بہانے بازی, اور آپ کو یاد ہوگا وہ 4-5 دنوں میں کہ پتہ نہیں کب بجٹ آ رہا ہے, جیک کی میٹنگ نہیں ہو رہی, اپروول نہیں ہو رہی, نیشنل اکاؤنٹس کی بلا بلا بلا, یہ آگے پیچھے. وہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ کسی طرح سے 9 تاریخ وہ ٹپا جائیں اور اسٹیٹ بینک کو موقع نہ ملے بجٹ دیکھنے کا. اچھا, تو اسٹیٹ بینک نے پھر اس کو 150 بیسس پوائنٹس کم کیا, اور پاکستان میں پھر بجٹ پیش ہوا 12 تاریخ کو. یعنی اپنا کام انہوں نے نکال لیا, جو اپنا انہوں نے جیب کے اوپر جو دباؤ آنا تھا, کیونکہ ان ساروں کے کاروبار بذریعہ بینک چلتے ہیں, اور اگر آپ انٹرسٹ ریٹ کم کریں تو ان کی قسط کم ہو جاتی ہے, تو ان کو منافع ہوتا ہے, ظاہری بات ہے. تو اسی طرح حکومت پاکستان بھی اس مرض میں مبتلا ہے, کیونکہ سب سے بڑی بارور جو ہے وہ حکومت پاکستان ہے. تو انہوں نے یہ کروا کے اور پھر ایک ہائیلی انفلیشنری بجٹ دیا. اور اس بجٹ میں آپ دیکھیں جو ساری توقعات دی گئی تھی کہ جی ہم اپنی بیلٹ ٹائٹننگ کریں گے, ایک ایک پائے کا ہم ذمہ دار ہوں گے, اس کا تو کچھ سلسلہ ہی نہیں بتایا. پارلیمنٹرین کے جو ہے وہ بڑھ گئے, نہیں وہ سارے بڑھا دیے. پارلیمنٹرین کا پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, ان کے رینوویشن, ان کے غسل خانے نئے بننے, پردے نئے لگنے, فلانا ہونے, ڈھنگنا ہونے, وہ سارا کچھ بڑھا دیا. اور جو بیچاری سیلیڈ کلاس ہے ان کے گلے میں توق لٹکا دیا, اور جو ہماری جن کی توقع تھی اور نام IMF کا لگا دیا. آپ دیکھیں خاص موقع تھا 2-3 ہفتے میں جہاں پر بجٹ پیش ہو گیا تھا, اور فنانس منسٹر صاحب کہتے جا رہے تھے کہ یہ ہوم گرون ہے, یہ ہوم گرون ہے, ہوم گرون ہے, ہوم گرون ہے, بار بار ہمارے کان پکے. اس کے بعد جب وزیر اعظم صاحب آئے انہوں نے کہا کہ IMF کے ساتھ مل کے بنایا, ان کے دباؤ کے تھلے بنایا. تو پھر فنانس منسٹر نے 2-3 تقریبوں میں یہ کہہ دیا کہ یہ ہوم گرون ہے. اس کے بعد اب ان کا قبلہ سیدھا کر دیا گیا. اب وہ بھی کہتے ہیں IMF کے دباؤ. IMF کا دباؤ یہ نہیں تھا. IMF کہتی تھی کہ آپ لگائیں ٹیکس ریل اسٹیٹ پہ, IMF کہتی تھی کہ آپ لگائیں ٹیکس کیپٹل گینز پہ, IMF کہتی تھی کہ آپ لگائیں ٹیکس امیروں پہ, یہ نہ کریں جو ان ٹیکس سیکٹرز ہیں, جو آپ نے چھوٹ دی ہوئی ہے مختلف شعبوں کو, ان کو ختم کر کے آپ اپنا خسارہ پورا کریں. یہ تو نہیں انہوں نے کہا کہ سیلیڈ کلاس کا برگز نکال دیں اور غریب عوام کو جو ہے برگز نکال دیں, بجائے اس کے کہ ان کو ریلیف دیں. آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دی. پہلے گندم میں تمام جو کاشتکار تھے ان کی تباہی مچائی, اور ہمیں بتا دیا کہ جناب ہم نے کرپشن ختم کر دیا. اور جی اگر آپ نے کرپشن ختم کیے تو چاچا جان کرپشن کر رہے تھے, کیونکہ مرکز نے تو کی ہے خریداری گندم کی, سندھ نے کی ہے تو وہ آپ کے کولیشن پارٹی کرپشن کر رہے تھے, بلوچستان نے کی ہے, خیبر پختونخوا نے کی ہے. یہ مطلب انوکھے ہمیں باتیں سنا رہے ہیں, اور اس کے اوپر تو ہم آگے جا کے بتائیں گے کہ اصل میں یہ کھیل ہوا کیا ہے کاشتکار کے ساتھ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کسی قسم کا اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں لیا, کوئی پریشانی نہیں لیا, ایک ماتھے پہ اپنا بل نہیں آنے دیا, اور سارا کا سارا جو ہے نا پاکستان کی غریب عوام کے اوپر ایک مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا. اور دیکھیں آپ اس کا رزلٹ کیا ہے. یہ جو انٹرسٹ ریٹ کم کیا ہے انہوں نے,
ہیں اور ایک مہینے کے اندر اندر آپ دیکھیں کہ 1.2% مہنگائی بڑھ بھی گئی ہے. یعنی پہلے 11.48 تھی مئی کی اور جون کی ابھی آئی ہے 12 سے اوپر ہے. تو حکومت تو کلیم کرتی ہے کہ مہنگائی کم ہو رہی ہے جی, معاملات ٹھیک ہو رہے ہیں. اس مہینے اوپر چلے گئی, میں بتا تو رہا ہوں, جھوٹ بول رہے ہیں, صاف بات ہے, سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہے ہیں. تو پھر دانیال صاحب کہاں پہ پھر حکومت کی جو پلان سے جو وعدے تھے منشور پہ, میاں صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے تھے, میاں نواز شریف صاحب نے بھی, شہباز صاحب نے بھی بڑے وعدے کیے تھے, تو پھر وعدے کہاں گئے سر؟ دیکھیں جی میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ تو خود حصہ تھے مسلم لیگ نون کا, ان جماعتوں کا. جی میں بالکل تھا, میں نے بے شمار کوششیں کی ان کو سمجھانے کی. میری اس وقت جب میں ابھی چل نہیں سکتا تھا, ہسپتالوں میں تھا, اس وقت میری وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ, جب اس وقت وزیر اعظم تھے یہی شہباز شریف صاحب, میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی. میں نے ہاتھ باندھے ان کے, میں نے ان کا بازو نوچا, حالانکہ میں نے منہ پہ ماسک پہن, مجھے ہسپتال میں ملنے آئے تھے, ان کی مہربانی ہے, رواداری کا انہوں نے ثبوت دیا. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس میں بھی میں نے کوئی اپنے لیے نہیں مانگا, میں نے کہا خدا کے لیے مہنگائی اور بے روزگاری کا کچھ کر دیں, عوام مر جائے گی, پس جائے گی, اور ایف بی آر کو سیدھا کریں. تو اس کے بعد بھی انہوں نے میرے پاس وفد بھیجا ہے کہ ان کے ساتھ میں نے بڑی تفصیلی بات کی. لیکن مجھے ابھی اس بات کی خوشی ہوئی ہے کہ 4-5 روز پہلے جو انہوں نے میٹنگ کی ہے ایف بی آر کے اوپر, اس میں جو میں پچھلے 3 مہینے سے ایک بار بار اپنا گلا پھاڑ کے ماتم کر کے میں کہہ رہا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو اپروچ چھوڑ دیں, انسینٹیوز اپروچ اپنائیں, نہیں تو آپ کا کام نہیں ہوگا. تو انہوں نے اس میٹنگ میں اناؤنس کیا کہ اب ہم انسینٹیوز اپروچ کی طرف جا رہے ہیں. تو اس میں بھی بہت بریکیاں ہیں, یعنی یہ صرف کہہ دینا کافی نہیں ہے. انسینٹیوز کی پرائسنگ, انسینٹیوز کی ایڈمنسٹریشن, میں اس کام کا ایکسپرٹ ہوں. میں نے یہ کام پاکستان میں نہیں صرف کیا, میں نے دنیا میں جا کے لیکچر دیے ہیں, یو این کے فورم پہ, گورننس کے انٹرنیشنل فورمز پہ اور فورمز پہ. یعنی میں ایک مانا ہوا ایکسپرٹ ہوں اس چیز کا دنیا کی لیول پہ, اور ان کو میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, لیکن ان کے اوپر کوئی جو نہیں رنگی. یہ اصل میں, میری بات سنیں, یہ اصل میں چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایف بی آر کو سیدھا کریں. دیکھیں یہ غریب ملک ہے, اگر ایف بی آئی سیدھا ہو گیا تو پیسے کس نے دینے ہیں؟ انہوں نے دینے, ساروں نے. تو پھر یہ ویسے گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں اور قرض چڑھاتے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ جو ہمیں ایک عجیب سا ڈھکوسلا بنایا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے نا مہربانی کریں, ہماری آنیاں جانیاں دیکھیں جی, ہم نے ویل چیئر بانٹ دی, ہم نے سولر پینل بانٹ دی, ہم نے موٹر سائیکل بانٹ دی, ہم نے جناب جو کچھ بانٹ سکتا ہے ہم نے بانٹ دیا, یا لیپ ٹاپ بانٹ دیا, یہ بانٹ دی وہ. اور کہاں سے آئے پیسے؟ ہماری آنے والی نسلوں کو قرض میں ڈبو دیا. آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں حکومت پاکستان نے تمام پاکستان کے بینکوں کے تمام ڈپازٹرز کا 100% پیسہ قرض میں لے لیا ہوا ہے, کیونکہ ان کا خسارہ نہیں پورا ہو رہا, اور وہی پیسہ ہمیں واپس بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے, لالی پاپ بانٹ رہے ہیں. یہ کیسا تماشا ہے؟ تو دانیال صاحب پھر کس معاملات کیسے چلیں گے؟ میاں نواز شریف صاحب بھی ظاہری بات ہے بیٹھے ہیں, پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کامیاب رہے گی, معاملات چلتے رہیں گے ایسے کامیابی سے؟ دیکھیں پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ ہماری جو انتظامیہ ہے نا وہ گل سڑ گئی ہے, حقیقت یہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو 3 جماعتیں ہیں, تینوں جماعتیں, پیپلز پارٹی, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این, ٹھیک ہے, یہ در حقیقت پالیسی فریم جو ہے ان کا وہ انتظامیہ ریٹائرڈ بیوروکریٹ چلاتے ہیں. یعنی پی ٹی آئی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ارباب شہزاد کو لے آئے تھے, مشہور تو وہ پرنسپل سیکرٹری صاحب ہیں, لیکن وہ پالیسی نہیں بنا رہے, پالیسی یہ بنا رہے تھے جو ڈیلیوری یونٹ, پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے ہیڈ تھے. انہوں نے پہلے استعفیٰ دیا تھا خیبر پختونخوا میں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کہ اتنی کرپٹ حکومت میں نہیں کام کر سکتا. اس کے بعد ان کو بھرتی کر لیا, تو انہوں نے پھر لوکل گورنمنٹ کی جڑ ماری, یعنی پورے پاکستان کی لوکل گورنمنٹ تحصیل تک روک دی, جبکہ پتہ ہے کہ ساری انتظامیہ جو ہے وہ ضلع میں بیٹھی ہوئی ہے, سارے بجٹ ضلع میں, سب کچھ ضلع میں بنتا ہے, یعنی اس کو میونسپل سروسز کا چھوڑ کے رکھ دیا, جبکہ تصور اس کا آئین میں ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کا ہے, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ, کیونکہ وہ مقابلہ نہیں چاہتے, اور سیاسی بھی اسی طرح ہی. تو کہنے کے لیے تو پی ٹی آئی بہت حق میں تھی لوکل گورنمنٹ کی, لیکن جتنا اس کا قبر کھود کے دفنایا اتنا شاید کسی جماعت نے نہیں کیا. اور اسی طرح پی ایم ایل این کو آپ دیکھ لیں, پہلے یہ سعید مہدی صاحب ہوتے تھے, اس کے بعد کبھی فؤاد حسن فؤاد صاحب کا نام آ جاتا ہے, کبھی چیمہ صاحب ہے, کبھی یہ توقیر شاہ صاحب ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ برے افسر ہیں, وہ ٹھیک, لیکن وہ سٹیٹس کو کی علامت ہے. جب ان کے اپنے محکمے سیاست اور بیوروکریسی میں فرق ہے, نہیں, جب وہ ان کے اپنے محکمے مسائل کا حصہ بن چکا ہے تو پھر ان سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں کہ آپ کو باہر کا راستہ دکھائیں گے؟ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے جو پیپلز پارٹی ہے, جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ پچھلی مرتبہ تھے اس وقت ان کے پاس ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ تھا, آج کل سنا انہوں نے کتاب لکھی ہے, سلمان فاروقی صاحب تھے. تو آپ یہ دیکھ لیں
کہ یہ ان کی فریم تو یہ اگر کوئی سیاسی ایسا ہو ایک منٹ کے لیے جو پروفیشنل ہو جس نے یہ کام کیا ہو پاکستان میں, جیسے کہ مثلا میں ہوں, میں نے پورے پاکستان کو ریفارم کیا ہے, پولیس نئی بنائی ہے, پروسیکیوشن سروس بنائی ہے, آڈٹ سسٹم نیا بنایا ہے, مقامی حکومتیں بنائی ہیں, پروونشل فائنینس کمیشنز بنایا, مالیاتی نظام بنایا, ٹیکس ریفارم کیا, سب کچھ کیا میں نے اور کامیابی سے کیا. آج تک لوگ یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میرے جیسا آدمی قریب جاتا ہے نا تو ان کو فکر پڑ جاتی ہے, کیونکہ انہوں نے تو خاندان پالنے ہیں. تو اگر کوئی اور سامنے آ جائے جس کے پاس حل ہو اور وہ کامیابی کیسے کر لے تو پھر تو اس کی بات ہوگی. تو یہ تو برداشت نہیں. آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں کیوں نکالا جہانگیر ترین کو, کیوں نکالا علیم خان کو, بزدار کیوں چنا انہوں نے, مثلا بتائیں نا. اور یہ جو باقی ہیں, اور ایک منٹ کے لیے جب تک خاندانی پال سکیم شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت پی ایم ایل این کی کا بزدار تھا غلام حیدر گئی. اس کا مطلب سر یہ ہے کہ پھر جو پالیسی ہے میاں نواز شریف کی, جو پالیسی ہے میاں شہباز شریف کی, وہ ناکام ہے. اور پی ٹی آئی کی اور پیپلز پارٹی کی, یہ کچھ نہیں بیچتے. اس دن میں سن رہا تھا بلاول صاحب کی تقریر, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں سب نے مل کے اس سے بحران میں سے نکلنا ہے اور اس کا حل تلاش کرنا ہے. او بھئی ابھی تم نے تلاش کرنا ہے تو کب وہ حل تلاش ہونا ہے اور کب سامنے آنا ہے اور کب امپلیمنٹ ہونا ہے. آپ تو یہ تو گورنمنٹ بننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی لیے سر شاید جو ہے وہ خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ الگ ہو گئے, مفتاح صاحب الگ ہو گئے, آپ جو ہے وہ الگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو کوئی واپسی کا امکان ہے؟ کوئی نون لیگ جیسے میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ جو لوگ واپس آنا چاہیں گے انہیں لیں گے واپس. میرے خیال میں جی اگر آپ ایک زیبرا کو بولیں کہ اپنے جو یہ اسٹرائپس ہیں یہ بدل دیں تو یہ پرابلی پاسبل نہیں ہونا زیبرا کے لیے. ٹھیک ہے. تو دانیال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. ہم نے کوشش کی کہ جو سیاسی حالات و واقعات ہیں, جو بجٹ کی صورتحال ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.